अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। कोविड के मरीज़ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वो जाहिर है कि मरीज़ों पर वो एक बोझ है, उनके लवाकीन पर एक बहुत बड़ा बोझ है, मगर उसके साथ डॉक्टर्स और नर्सेज पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोझ है। मतलब ये कि वो सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात से लेकर सुबह तक नाइट ड्यूटी वाले, वो एक ही तरह के यानी पेशेंट और उस तरह की यानी बगैर हिफाजती इकदाम के काम कर रहे हैं। अब उसका नतीजा निकलना शुरू हो गया, और नतीजा ये निकला है कि अगर आप डॉक्टर्स से और प्रोफेसर से और नर्सिंग स्टाफ से बात करेंगे तो वो आपको यानी आधे से ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। वो बात बात पे कोई रोने लगता है, कोई चीखने लगता है, कोई यानी अपने घर वालों से उनके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। वो एक ही फ़िक्र में हर वक्त यानी एक तरह के उनको अब काउंसलिंग की ज़रूरत है खुद, कि कोई नफ्सियात के माहिर जाके उस मेडिकल वो जो स्टाफ है, ट्रेनिंग स्टाफ, वो उनको जाके इलाजा से एक क्लास उनकी लिया करे, उनको लेक्चर दिया करे। वो अब खुद एक नफ्सियाती मरीज़ बनता जा रहा है मेडिकल का अमला। उनको हर वक्त ये खौफ वहम खाया जा रहा है कि उनको यानी कोविड वायरस उनका पॉजिटिव ना हो जाए। उनके सामने उनके कोलीग्स जा रहे हैं। मतलब है कि एक कोयटा में भी अगर एक डॉक्टर जो है वो कोरोना की वजह से जब उसकी डेथ होती है, किसी नर्स की पिंडी में भी होती है, तो लाहौर में रहने वाला हो, कराची में रहने वाला हो, जहाँ भी रहने वाला हो, वो फ़ौरन फितरी तौर पर अपने लिए खौफजदा हो जाता है। उसकी बीवी परेशान है, उसके बच्चे परेशान हैं। तो इस सूरत हाल के लिए क्या हम तैयार, मतलब है उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो यानी जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, आपने किसी की यानी कोई एक सेहत की कोई वजारत होती है सूबे में, एक सेहत की वजारत होती है वफाक में, किसी के मुंह से आपने सुना कि इन ये नर्सिंग स्टाफ या इन डॉक्टर्स की कोई नफ्सियाती इनकी उलझनें दूर करने के लिए हमने कोई इंतज़ाम किया है, इनको ट्रीटमेंट देने के लिए हमने कुछ किया है? कभी आपने सुना? मुझे यकीन नहीं सुना, क्योंकि यहाँ पे तो जाहिल तू जाहिल मैं का खेल एक जारी है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। मैंने गुजारिश की प्रोफेसर मजीद चौधरी साहब से कि वो हमें वक्त दें, चूँकि वो एक बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं और उनके पढ़ाए हुए शागिर्द ना सिर्फ डॉक्टर्स हैं बल्कि दुनिया भर में सीनियर पोस्ट्स पे यानी सर्जन्स हैं, प्रोफेसर हैं, यानी उनके अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट। सार्क सर्जिकल केयर सोसाइटी के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। किंग एडवर्ड कॉलेज ज़ाहिर है इनके ज़ेर इंतज़ाम रहा है, और ये रिटायर हुए थे फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जहाँ से ये इनकी रिटायरमेंट हुई। अब भी प्राइवेट इदारे चलाते हैं। तो इनसे मैंने गुजारिश की, ये ख़ुद भी कोविड के पेशेंट रह चुके हैं और अब रिकवर हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि वो डॉक्टर्स और वो यानी तिब्बी अमला, सिर्फ नर्सेज नहीं, तमाम तिब्बी अमला जो अस्पतालों में काम करता है और मरीज़ों की केयर के लिए होता है, क्या उनको उनके लिए कोई उनकी ट्रीटमेंट के लिए हुकूमत को और फिर ख़ुद हम लोगों को क्या करना चाहिए? बात करते हैं प्रोफेसर मजीद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया गुफ्तगू के लिए। पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगा कि आपके शागिर्द ही हैं, जाहिर है दुनिया भर में फैले हुए हैं, और आपके शागिर्द तो माशाल्लाह बल्कि अब खुद प्रोफेसर हैं और बहुत हाईली यानी पोजीशंस आपको पाए उन्होंने दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में की हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो जाहिर है कि एक फ्रस्ट्रेशन यानी एक खौफ, एक यानी खुद यानी डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज में यानी ये खौफ आप तक पहुंच रहा है कि मतलब वो एक दबाव में काम कर रहे हैं कि खुद वो भी कोविड का शिकार ना हो जाएं? देखिए जी, बात ये है नाजी साहब, थैंक्स फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। बात ये है कि देखें, डॉक्टर्स जो होते हैं ना, दे सी द एडवर्सिटीज एंड सफरिंग्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम अ वेरी क्लोज एंगल जी, एंड you know it does affect them. एक तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, लेकिन ये जो कोविड पेंडेमिक है, इसमें जो पेशेंट्स हैं, यू नो, सी, एज ऑफ नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दिस, यू नो, एंड द स्केयर इज ऑलवेज देयर कि जी आप खुद जो है ना वो कोरोना ना कॉन्टेक्ट करें, विच इज अ जेन्युइन फेयर। ये अजीब हमने एक वाकया देखा कि डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीडिया से इंडिपेंडेंटली, और वो यानी लॉकडाउन के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे अस्पतालों में नहीं जगह, हम आप लोगों का इतने बड़े पैमाने पे इलाज नहीं कर सकते। यानी ये वो अपनी पब्लिक के सामने पोजीशन यानी ये दो मरतबा ला चुके हैं। देखिए, तो मतलब है कि इससे फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा होता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन आज कहाँ है? मैं अर्ज करूंगा आपसे, देखिए कि जो ईद पे 4 दिन खोला गया ना, तो हमारे, सच्ची बात है, इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया।
اچھا، اب دا ریزلٹ از کہ ایک دم سے سرج آیا اباؤٹ 5 to 6,000 کیسز پر ڈے، اور ہمارے گورنمنٹ سیکٹر پلس پرائیویٹ سیکٹر لاہور میں اس ورچولی چوکڈ، اور اب سب لوگ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جی آپ ہوم کوارنٹائن کر لیں، بٹ اسٹل سرٹن پرسنٹیج آف لوگوں کو تو ضرورت پڑتی ہے نا ہاسپٹلائزیشن کی اور آکسیجنیشن کی، اور کچھ کو وینٹیلیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اور میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ وینٹیلیٹرز کا ایشو بڑا اس کو ہائپ دی جاتی ہے، حالانکہ دیکھیں وینٹیلیٹرز بڑے چند لوگوں میں یوز ہوتا ہے، اور جنرلی اسپیکنگ امریکہ میں کیا ہوا تھا کہ ابھی جو 90% پیپل who were put on a ventilator they died, because they are so serious that the disease is so advanced کہ آپ وینٹیلیٹر پہ ڈال بھی دیں تو 90% لوگوں کو فرق نہیں پڑا۔ تو ہمارے ملک میں تو شاید چونکہ ہمارا انفراسٹرکچر بھی اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو 95 پہ لے جائیں، لیکن جو ہے نا وینٹیلیٹرز جو ہیں دیٹس ناٹ اے سولوشن ٹو دا پرابلم۔ دا ریئل پرابلم، ہم ڈاکٹرز بیچارے پچھلے 3 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ماسک پہن لیں۔ میں تو یہی شروع سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جی ہمارا جو میڈیا ہے نا اس کو آنیسٹلی ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ ہے، ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں پہ نہ تو ہم نے کسی کو ماسک پہنے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے انہیں انکریج کرتے ہوئے دیکھا، اور لیڈرشپ کا حال یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو عوام سے جس زبان میں وہ بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر سمجھنے والے ہمارے کتنی پرسنٹ آبادی ہے، اور پھر ایس او پی تو اس کا بھی آگے مخفف ہے، تو مزدور کسان ڈرائیور کیا یہ بات سمجھے گا کہ ایس او پی کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ لیڈرشپ کی بات ہے کہ وہ اردو میں نہ پنجابی میں نہ پشتو میں نہ سندھی میں وہ لوگوں کی زبان میں بات نہیں کر رہے ان سے۔ میں عرض کروں ہاں جاہل ضرور کہہ رہے ہیں وہ، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ جاہل ہے، لیکن اپنی مثال وہ پیش کرنے میں لیڈرشپ دینے میں ناکام رہے۔ آئی تھنک ہمارا ناجی صاحب ہمارا ایک نیشنل پرابلم ہے، وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک، وین ٹو ٹاک اینڈ واٹ ٹو ٹاک، ایٹ اینی لیول ان دا کنٹری انفارچونیٹلی۔ میں عرض کروں اگر میرے بس میں ہو تو میں تو فری کر دوں کہ جی اچھا جہاں اتنے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں لوگوں کو ماسک بھی فری دے دیں، شاید کچھ لوگ پہن لیں، اور ورنہ ادروائز برے حالات۔ اچھا ایک اور جو بات آپ نے ابھی کی تھی کہ جی میں پچھلے 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ جی خدا کے لیے آپ، اچھا یہ ایس او پی کا مطلب 95% پاکستانیوں کو نہیں کرتا، پھر خدا کے لیے آپ اس کو یہ تو ایک اردو میں پیغام نہیں بنا سکے، ان کی تو جو کمپیٹنسی ہے وہ یہاں تک ہے، یہ لیڈرشپ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو تو دیسی لوکل زبانوں میں میڈیا کو، ریڈیو کو، لوکل سندھی، پنجابی، پشتو سب زبانوں میں کرنا چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں ایس او پی کا لفظ اڑا دیں آنیسٹلی، اس لیے کہ اٹ ڈزنٹ کنوے اینی میننگ۔ ہم نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جس دوا یا اسٹیرائڈ یا انجیکشن کے بارے میں یہ خبر آ جائے کہ یہ افیکٹو ہو رہی ہے میڈیسن، تو وہ پھر وہ بلیک میں بکتی ہے مارکیٹ میں، اور صورتحال یہ ہے کہ کئی ہزار گنا مہنگی یعنی قیمتوں پر بک رہی ہے، یعنی جو ہزاروں کی دوائی ہے وہ لاکھوں میں چلی گئی ہے اور غائب بھی ہو جاتی ہے مارکیٹ سے۔ تو اب یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ کوئی ڈاکٹر نہ کچھ کر سکتا ہے نہ پیشنٹ کچھ کر سکتا ہے، یہاں تو گورننس کے مسائل ہیں نا۔ آئی ایگری۔ تو اب آپ بتائیے ایڈمنسٹریٹو افیئرس کا آپ کے پاس تجربہ رہا ہے، کیا ہیلتھ منسٹری کو چاہیے یا کیا یعنی ضلعی انتظامیہ کیا یعنی ان کو کیا معلوم نہیں ہے کہ بلیک ہونے سے دوائیوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یا یہ پارٹنر ہے؟ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اس پہ سرکار کو، اچھا دوسرا ناجی صاحب، آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ لسن ٹو دا ٹیکنوکریٹس۔ یہ تو ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے نا ایک کہ جی میڈیسن نہیں مل رہی، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویری فیو پیشنٹس نیڈ اسٹیرائڈس، اور اس میں صرف ڈیکسامیتھاسون تو ایک ہے نا، بہت سارے اور میڈیسن میں اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اینڈ آئی ٹیل یو اٹس ون آف دا چیپسٹ میڈیسن۔ اگر آپ اس کی ایک دوسری ورژن کی بات کریں تو اس کا نام ہے پریڈنیسولون، 2 روپے کی گولی ملتی ہے۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ جی لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں، لیکن ہر مریض کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرونا کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے،
یہ ہے ٹریٹمنٹ جب آپ کو چیسٹ کمپلیکیشنز گریو قسم کی ہو جائیں تو اس میں اس کا ایک رول ہے، لمیٹڈ رول وہ بھی، لیکن اگر بہت ہی زیادہ ہو تو اس میں اس کا بھی کوئی رول نہیں رہتا۔ اچھا، افواہیں یہ پھیل رہی ہیں اور ریومرز ہیں جو 1.5-2 مہینے سے جاری ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر کسی کو کووڈ ہو اور وہ ہاسپٹل چلا جائے تو ڈاکٹر حضرات اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پاکستان نے شاید امریکہ کو بیچنی ہوتی ہیں۔ کین اینی بڈی دوسری کین اینی بڈی جی بلیو آنیسٹلی؟ مطلب مطلب اندازہ لگائیں اگر ایسا ہو تو ایوری بڈی گوئنگ، پھر 76,000 پیشنٹ ہمارے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ دیکھیں نا، دیکھیں ہم بھی تو بہت ہی ایکسٹریمز تک جاتے ہیں۔ ایسا اس دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی شہر میں نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس اب جو ایک اور ہماری اس کو آپ ریومر کہیے، فیک نیوز کہیے، کہ یہ یہودیوں کی اور اسرائیل کی اور انڈیا کی سازش ہے، اور یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان نے بھیجی گئی ہے، اور اب دعائیں یہ ہیں کہ یہ وائرس جو ہے وہ قدرت جو ہے واپس مغرب کی طرف بھیج دے۔ کیا تبصرہ ہوگا آپ کا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے کم ڈیتھس مسلمان ملکوں میں ہوئی ہیں، بائی دا وے۔ سب سے جی زیادہ جی ڈیتھس امریکہ میں ہوئی ہیں، پھر برازیل میں ہوئی ہیں، پھر آج کل میکسیکو میں ہو رہی ہیں، پھر آپ کے جرمنی میں ہوئی ہیں، برٹن میں 45,000 پیپل ڈائیڈ۔ مسلمان ملکوں میں تو ڈیتھس ہی بڑی کم ہوئی، شاید اس لیے اچھا، کہ ہمارے آنیسٹلی ون آف دا پروٹیکٹیو میشر از اگر آپ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں نا ہاتھ دھو کے اور پاؤں تو دھوتے وہ ہیں آپ۔ آپ کا اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک کالم نویس نے کالم بھی لکھا کہ پنڈی کے چاندنی چوک میں ایک حکیم صاحب ہے جو اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ لہسن اگر کھا لیں یا چائے کو خاص طریقے سے پئیں تو اس سے جو ہے وہ شرطی آپ بچ جائیں گے، آپ گھومتے پھرتے رہیں۔ یعنی ان احتیاطی ٹوٹکوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی شروع میں پرزمپشنز تھیں وہ ساری غلط ثابت ہوئی، اور ایسا ہے کہ دیر از نو ٹریٹمنٹ واٹس ایور آف کرونا ایز آف ناؤ۔ اچھا، سینا لیوز جو ہے ان سے میڈیسن بنتی ہے جو کہ ایک جسے جلاب آور کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور سوائے اس کے کہ اس سے آپ کو موشنز لگ جائیں کوئی فائدہ نہیں۔ باقی ذات کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، این ممکن ہے اس سے آپ کی امیونٹی بہتر ہوتی ہو، ادروائز جو ٹوٹکے ہیں نا وہ علاج کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں شروع میں کہا گیا جی ہائیڈروکسی کلوروکن جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، بعد میں چند دنوں بعد آ گیا کہ جی نہیں، اس کا کوئی رول نہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے، آخری بات آپ سے سوال کرتا ہوں، جو میتیں ہیں، مطلب ہے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے جو لوگ، اب وہ جو میتیں ہیں ان کو غسل دینا ہے اور ان کو دفنانا ہے، تو اس کے لیے کوئی تربیت یافتہ عملہ چاہیے، یا یہ کہ ڈیڈ باڈی سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے نہلانے والے کو، گورکن کو، دفنانے والے کو، یا ایسا نہیں ہوتا؟ میں عرض کروں آپ کو کہ آئی تھنک ابھی اس کا ایویڈنس ایز سچ سائنٹیفک ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ جیسے جی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بندہ مرے تو یہ بھی مر جاتا ہے، لیکن اس کی لائف ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، تو آئی تھنک جو اس کو پلاسٹک ریپنگ کرتے ہیں، دا آئیڈیا از کہ جی کسی اور دفنانے والوں کو یا غسل دینے والوں کو نہ لگے، تو اس میں بہت ساری احتیاط برتنی چاہیے ابھی۔ لیکن اس کا سائنٹیفک ایویڈنس آپ نے فرمایا نہیں ہے۔ ابھی تک ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ جی ڈیڈ باڈی سے لوگوں کو لگا ہو۔ تو تو میت کو غسل دینے والے کو کون سی احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے؟ یعنی وہ پلاسٹک کا کچھ، یعنی اپنے آپ کو کور کرے؟ پراپر پلاسٹک گیئر پہنے جو ڈاکٹرز پہنتے ہیں۔ اچھا، اور گورکن وغیرہ ان کو بھی چاہیے؟ میرا خیال ہے جب آپ ڈیڈ باڈی کو ریپ کر لیتے ہیں پلاسٹک میں، وہ بند ہوتی ہے، تو پھر گورکن کو کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ تھینک یو۔ پھر کسی اور نشست میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ۔